السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی خطاطی نمبر 10 پیش کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ الجبار اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک ماہن کی خطاطی کی گئی ہے۔ الجبار کا مطلب ہے سارے بگڑے ہوئے کام درست کرنے والا۔ یہ ایک اسم جمالی ہے۔ اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے اور اس کے تاثیر اور خاصیات اتنی زیادہ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی چند ایک خاصیت میں بیان کرتی ہوں جسے آپ بہت صحیح معنوں میں مستفید ہوں گے۔ اس مبارک نام کے پڑھنے والا فقیروں، محتاجوں، غریبوں، اپاہجوں کی مدد کرنے کا بہت زیادہ فکر مند ہوگا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے میں غریبوں کے کام آؤں، مدد کروں۔ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے گی اللہ کی طرف سے نا۔ اور اس مبارک کا نام پڑھنے والا جو شخص ہوگا، اس مبارک نام کو اگر انگوٹھی کے اندر دبا کر وہ انگوٹھی پہنے گا تو اس کی ہیبت اور اس کی شوکت اور شان و شوکت انسانوں کی نظر میں، خلقت کی نظر میں بہت زیادہ ہو جائے گی، اور ہر کوئی اس کی دل سے عزت کرے گا اور اس کی شان کو، اس کی شان و شوکت کو، ہیبت کو دل میں محسوس کرے گا اور دل سے اس کو اونچا مقام ہر کوئی دے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی بچہ بہت زیادہ بیمار ہو، لاغر ہو، یا پھر کوئی بڑا بہت زیادہ بیمار لاغر ہو، بالکل کمزور ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں 1000 دفعہ اور پھر ساتھ 100 مرتبہ اور ساتھ میں 9 مرتبہ، یعنی کہ 1109 مرتبہ تیل پر یا جبارو یا الجبارو پڑھ کر دم کیا جائے گا۔ تو 7 دن تک ہر روز پڑھ کر وہ تیل اگر اس طرح کے بچے پر یا بڑے پر مالش کر دی جائے گی اس کے جسم پر، تو اس کے اندر اتنی طاقت بھر جائے گی اور اتنا وہ تندرست و توانا ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 5 ٹائم کی نماز کے بعد الجبارو پڑھے گا تو لوگ اس کی غیبت کرنے کو اور اس کو برا کہنے کو بالکل برا سمجھیں گے اور بالکل اس کی کوئی بھی برائی نہیں کرے گا، اور وہ اگر کوئی کرے گا بھی صحیح تو اللہ پڑھنے والے کے دل میں اتنا صبر اور اتنی استقامت پیدا کر دے گا، وہ کسی قسم کی کسی کی بات کا صدمہ دل پر نہیں لے گا، اول سے تو کوئی برائی کرے گا ہی نہیں اس کی۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی خاصیت جو ہے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد پیدا نہ ہوتی ہو یا پھر پیدا ہو کر مر جاتی ہو اور پھر آئندہ کوئی چانس نہ ہو کہ اس کی اولاد ہوگی، ایسی صورت میں 11 دن تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3000 دفعہ الجبارو یا پھر یا جبارو پڑھ کر 3 باداموں پر دم کر کے 1 دانہ اگر بیوی کو کھلائے گا اور 2 دانے خود خامد کھائے گا، تو ایسی صورت میں چند دن کے اندر انشاءاللہ سے اس کی امید جو ہے وہ خوشخبری سنائے گی آپ کو، بیوی جو ہے انشاءاللہ سے نا امید سے ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اللہ جو ہے خوبصورت، نیک اور صالح فرزند عطا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا نا۔ تو اگر آپ اس بیٹے کا نام عزیز اللہ یا عطا اللہ رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر ایسے ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اگر آپ کی حیثیت ہو تو سال کے ساتھ ایک بکرا اللہ کے واسطے ذبح کر دیں، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر لوگوں کو ہر سال کھانا کھلا دیں۔ پھر اگر اتنا بھی نہیں ہے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق گوشت تقسیم کر دیا کریں، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے پیسے جو ہیں وہ ہر مہینے میں بچے کے ہاتھ سے دے کر کسی فقیر کو دے دیا کریں۔ انشاءاللہ سے بہت زیادہ نیک اور صالح بیٹا ساری زندگی رہے گا اور زندگی والا اور لمبی عمر والا ہوگا۔ اس کے علاوہ جس کے سر میں درد ہوتی ہوگی، ماتھے پر 7 دفعہ یا جبارو لکھ کر اور پھر 3 دفعہ ماتھا پکڑ کر یا جبارو یا سلاب 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے گا تو انشاءاللہ کیسا ہی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آدھے سال کا درد ہوگا تو سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کریں گے تو جلد شفا ہوگی انشاءاللہ سے۔ اور ماہن اس کا مطلب ہے کہ مٹانے والا۔ اس کا مطلب ایک بات میں نہیں آتا، اس کا مطلب کئی مطلب بن جاتے ہیں۔ ماہن کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے دلوں میں سے کفر کو مٹا دیں، برائیوں کو مٹا دیں، تکلیفوں کو مٹا دیں لوگوں کی، ان سب کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے حضور اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، اور اس راہ پر چلنے کی ہمیں اللہ طاقت اور ہمت دے کہ ہم اسلام کی راہ پر چلیں۔ آمین ثم آمین۔